اس عزاداری کی تعریف کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کل پرسوں شروع ہونے والا کوئی ایک نیا عمل ہے یا اس کا کوئی قدیمی سلسلہ ہے بھی؟ تو حضرت ام المومنین عائشہ اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر رو رہی تھیں. اچھا، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے نا. اب چاہے قرآن پڑھے، چاہے مرثیہ پڑھے، چاہے نعت پڑھے، چاہے کچھ اور، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہے، اور شریعت نے اس کو الاؤ کیا. رسول کریم نے افسوس کے ساتھ فرمایا فَأَمَّا الْحَمْزَةُ لَا بُوَاكِيَ لَهُ، حمزہ پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے، یہ جملہ نکلا، تو ان تمام خواتین نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو چھوڑا، حضرت امیر حمزہ کی طرف آئیں اور وہاں پر گریہ کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا. رسول کریم کے اپنے دور میں عوام کو تو ماتم پہ لگا دیا، نوحہ خوانی پہ لگا دیا، خود علماء ماتم نہیں کرتے ہوئے نظر آتے کہیں بھی. سب سے پہلے اگر آپ برا نہ مانیں اور ظاہر ہے مجھے تھوڑا سا لیوریج دیں کہ میں وہ سخت چھپتے ہوئے سوال بھی پوچھ لوں جو عموماً اعتراض اور اختلاف بن کر آتے ہیں. اس عزاداری کی تعریف کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کل پرسوں شروع ہونے والا کوئی ایک نیا عمل ہے یا اس کا کوئی قدیمی سلسلہ ہے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزاداری کا آغاز اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کیا تھا. آپ جب یہ جواب سنیں گے تو پریشان ہوں. ہاں، عزاداری کا اگلا سٹیپ، اگلا قدم حضرت جبرائیل نے اٹھایا تھا. انہوں نے عزاداری کی. اس کے بعد اگلا قدم خود رسول کریم نے اٹھایا اور انہوں نے عزاداری فرمائی. اچھا. اور ان کے بعد اگلا قدم حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اٹھایا اور انہوں نے عزاداری فرمائی. اب آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ کیسے ہوا. امام حسین علیہ السلام کی ولادت شعبان کے مہینے میں، جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کو لا کر حضرت رسول خدا کی آغوش میں، ان کی گود میں رکھا گیا، تو سارے اعزاء، سارے خانوادے کے لوگ موجود تھے. اور ابھی یہ ولادت کا موقع تھا، رونے دھونے کا نہیں، خوشی کا موقع تھا. یہ روایت اہل سنت کے علماء اور محدثین نے بھی نقل کی ہے، اور تشیع کے بھی، کہ رسول کریم نے گریہ فرمانا شروع کیا. یہ گریہ خوشی کا گریہ نہیں تھا، یہ غم کا گریہ تھا. اس لیے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ حسین ابن علی کے ولادت کے موقع پر آپ گریہ فرما رہے ہیں، فرمایا میں کیسے گریہ نہ کروں جب جبرائیل گریہ کرتے ہوئے مجھے شہادت حسین کا پورا واقعہ سنا رہا تھا. فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے ابھی خبر دی اور مجھے بتایا کہ 61 ہجری کے محرم کے عاشور کے دن کس طرح سے میرا یہ جگر گوشہ، میرا یہ بیٹا کربلا کی تپتی صحرا میں اپنے بچوں اور خانوادوں کے ساتھ شہید ہو جائے گا، اور ان کی بہنیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بچے کس طرح سے اسیر کیے جائیں گے. جب میں نے جبرائیل کی زبان سے یہ سارے مصائب سنے تو خود بخود میں رویا، اور رونا فطری عمل تھا، مجھے رونا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جبرائیل کو سنایا. کیا سنایا؟ مصائب حسینی اور مجلس حسینی سنائی. حضرت جبرائیل نے رسول اللہ کو سنائی، دونوں روئے. حضرت رسول خدا نے پھر اہل البیت کو سنائی، یعنی امیر المؤمنین کو اور امام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. پھر جب انہوں نے رسول کریم سے سنا تو انہوں نے گریہ فرمایا. اس کا مطلب ہے عزاداری یعنی غم حسین پر رونا شہادت سے پہلے بھی جاری تھا، چہ جائے کہ شہادت کے بعد. رسول کریم نے تو ان کی حال حیات میں گریہ فرمایا، ان کی شہادت کے بعد تو گریہ بنتا ہی بنتا تھا. اس لیے عزاداری یعنی سوگ، یعنی امام حسین علیہ السلام پر گریہ، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے دل سے آنسو بہانا اور اپنی آنکھوں کو اشکوں کے ذریعے سے دھونا اور غسل دینا، یہ عزاداری ہے. اب جب ہم اس پس منظر کے ساتھ عزاداری کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری ایک الہی، نبوی
اور اہل البیت کی سنت ہے. یہ صرف ایک سنت نہیں ہے بلکہ اللہ کی قربت کا، نبی کریم سے عشق کے اظہار کا اور آل نبی سے محبت کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے. وہی روتا ہے جس کا تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق نہیں ہوتا وہ نہیں روتا. ہمارے معاشرے میں بھی ارد گرد جب کوئی شخص مرتا ہے ہم وہاں پر جاتے ہیں، ہم نہیں رو رہے ہوتے لیکن ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کا رابطہ بڑا نزدیک کا ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے. تعلق جتنا مضبوط ہوگا آنسو بہیں گے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، انڈیا میں ہو رہا ہے، عرب ممالک میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے، افریقہ میں ہو رہا ہے، یہ آیا عزاداری ہے یا نہیں؟ یہ عزاداری کی مختلف شکلیں ہیں. عزاداری کی شکلوں میں سے کچھ شکلیں تو عین اسلام کے بالکل مطابق ہیں. کچھ شکلیں ان علاقوں کی تہذیب، وہاں کے کلچر، وہاں کے رہن سہن، وہاں پر لوگوں کے عزاداری کے انداز اور غم اور خوشی منانے کے انداز سے متعلق ہے. لہذا اگر کوئی عمل دین کی تعلیمات سے ٹکرائے تو اس کو کوئی بھی عزاداری نہیں کہتا. لیکن اگر نہ ٹکرائے اس صورت میں اس عزاداری کا احترام ہے. وہ عزاداری انسان کو امام حسین علیہ السلام سے قریب کرتی ہے. لہذا عزاداری کو اس پس منظر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے دونوں مظاہر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک وہ جو اہل البیت نے خود کر کے دکھایا اور ایک وہ جو دور دراز کے علاقوں میں جب یہ خبر پہنچی اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کیا تو اپنے کلچر کے مطابق کچھ رسوم اور کچھ طور و طریقے اپنے. ٹھیک ہو گیا. تابش صاحب، آپ نوحہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ گناہ نہیں ملتا آپ کو؟ یہ اس بات کے علاوہ سب کوئی سند موجود ہے کہ ہم نے وہاں سے وعدہ لیا ہوا ہے اور اسی عزاداری کا ایک حصہ ہے ماتم، نوحہ. آپ اس سے متفق ہیں جس انداز سے معاشرے میں سر عام سینہ کوبی کی جاتی ہے یا زنجیر یا اس کے علاوہ خود کو ہلاک کیا جاتا ہے؟ کیا اسلام اس کے منافی نہیں ہے؟ کہ اسلام اسی لیے آیا تھا؟ دیکھیے، اپنے کسی مرنے والے پر غم اور چیز ہے، رسول کریم اور ان کے اقربا کا غم اور چیز ہے. دونوں میں فرق ہے. آپ کو اپنی زندگی کے معاملات میں صبر کا حکم دیا گیا ہے کہ وہاں پر تم صبر کرو اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر. لیکن جہاں پر نبی کریم کو دکھ اور تکلیف پہنچ رہی ہو اس تکلیف پر صبر نہیں، اس پر آنسو بہانا پڑتا ہے. اور یہ ایمان کی علامت بھی ہے. احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے اور ان کے علاوہ بھی تقریباً 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے. جس گھر میں لاش گئی اس گھر میں ماتم برپا تھا. تاریخ کہتی ہے، یہ تاریخ کسی شیعہ مولوی نے ذاکر نے نہیں لکھی، تاریخ کہتی ہے کہ ہر گھر میں گریا ہو رہا تھا. رسول کریم نے افسوس کے ساتھ فرمایا فَأَمَّا الْحَمْزَةُ لَا بُوَاكِيَ لَهُ، حمزہ پر گریا کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب آپ کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلے، یہ جملہ نکلا، تو ان تمام خواتین نے اپنے عزیزوں کی لاشوں کو چھوڑا، حضرت امیر حمزہ کی طرف آئیں اور وہاں پر گریا کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا. رسول کریم کے اپنے دور میں ہوا. خود رسول کریم کے حوالے سے مسلم کی اور بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول کریم کا ارتحال، آپ کی رخصتی ہوئی، آپ یعنی دنیا سے تشریف لے گئے، تو حضرت ام المومنین عائشہ اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر رو رہی تھیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ بخاری کی روایت ہے نا. اب میں اگر آپ کو وہاں سے مثال دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور آل نبی کے گھرانے کے ماتم اور اس طرح کے دکھ اور درد میں غم کی کیفیت تاریک کرنا اور اپنے آپ کو اس میں اس پیٹرن پہ لے آنا کہ اس غم میں مکمل طور پر شریک ہوا جائے، یہ نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ ان سے اٹیچمنٹ کی دلیل بھی ہے. اب اگلی بات جیسے بھی ہمارے تابش بھائی نے فرمایا
روز الست اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے کچھ وعدے لیے ہیں یا نہیں قرآن کے مطابق؟ ان سے کچھ چیزیں پوچھی ہیں یا نہیں؟ جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا ان کو ان لوگوں سے یا ان مخلوقات سے الگ کیا ہے یا نہیں جنہوں نے اس پر ایمان کا اظہار نہیں کیا؟ یہ قرآن کی آیات ہیں، جا بجائے اب وہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس پر تفصیل سے میں نہیں بات کروں گا، ابھی کسی اور موقع پہ اسی پر پروگرام رکھیے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ روز الست جس چیز کی اللہ نے لوگوں سے جس چیز کا امتحان لیا وہ کیا ہے؟ اگر آپ روایات دیکھیں، احادیث دیکھیں تو اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ نبی سے عشق اور نبی سے محبت، آل نبی سے محبت، اس لیے قرآن کریم نے نبی اور آل نبی کی محبت کو مودت قرار دیا اور اس مودت کو اہل ایمان پر فرض قرار دیا اور فرمایا کہ یہی فرض ادا کرو تم بری ذمہ ہو جاؤ گے، اگر یہ فرض ادا نہیں کرو گے تو بری ذمہ نہیں ہو۔ لہٰذا امام شافعی کے مطابق ایک شخص اگر نماز پڑھے اور آل محمد پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز نہیں آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت سے محبت ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر وہ ایمان کا تقاضا ہے تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی آپ کی محبت شدید ہوگی آپ ان کی خوشیوں میں اتنے ہی مسرور ہوں گے اور ان کے دکھ میں اتنے ہی دکھی ہوں گے، اور جب آپ دکھی ہوں گے تو خود بخود آپ شعر کہیں گے، دکھ کے ساتھ کہیں گے، شعر پڑھیں گے دکھ کے ساتھ پڑھیں گے، گریا کریں گے دکھ کے ساتھ کریں گے، اور اگر ان کی خوشی کا موقع ہے تو آپ منقبت پڑھیں گے، آپ نعت پڑھیں گے، آپ ایسی شاعری کریں گے جس سے سرور کا پیغام ملے۔ یہ فطرت بھی ہے، کلچر بھی ہے اور دین کا مزاج بھی ہے۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ دکھی ہوں گے تو ان کے دکھ میں اس کو بیان کریں گے۔ علامہ صاحب میرے پاس اختتامی لمحات میں مختصر شارٹ کویسچنز ہیں۔ خواتین بھی ماتم کر سکتی ہیں اور خواتین اسی طرح سے ماتم کر سکتی ہیں جیسے مرد میدان میں آ کے کرتے ہیں، کیا خواتین کے لیے شریعت اور ہے اہل بیت کی اور مردوں کے لیے اور ہے؟ خواتین نماز پڑھ سکتی ہیں، پڑھتی ہیں، حج کر سکتی ہیں، کرتی ہیں، تو عزاداری بھی کر سکتی ہیں، بالکل ویسے جیسے مرد لیکن خواتین جب حج کرتی ہیں تو حجاب میں کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں تو حجاب میں پڑھتی ہیں، مردوں کے درمیان گھس کر نہیں بلکہ الگ، اور درمیان میں پردہ ہوتا ہے تاکہ خواتین کی دنیا الگ ہو اور مردوں کی دنیا الگ ہو۔ خواتین بھی انہی مردوں کے معاشرے کا حصہ ہیں، مرد بھی انہی خواتین کے معاشرے کا حصہ۔ معاشرہ ان دو طبقات کے اوپر قائم ہے، لہٰذا جو عبادات ان پر فرض ہیں وہی ان پر فرض ہیں، جو ان کے لیے مستحب ہیں وہی ان کے لیے مستحب ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ حرام کا ارتکاب نہ ہو، اس شرط کے ساتھ کہ اللہ نے جن چیزوں کو فرض اور واجب قرار دیا ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ لہٰذا خاتون اگر حجاب میں ہے، خاتون اگر خواتین کے درمیان میں ہے، خاتون کی آواز اگر نامحرم تک نہیں پہنچتی تو وہ جیسے چاہے عزاداری کرے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر نوحہ بھی اسی طرح سے، یعنی آواز دیکھیں، آواز ہمارے اور احناف کے درمیان ایک فتویٰ کے حوالے سے فرق ہے کہ مکتب اہل البیت میں عورت کی آواز بھی نامحرم ہوتی ہے، لہٰذا اگر عورت بات کرے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنی بات میں کرختگی لاؤ، نرمی سے بات نہ کرو، ٹھیک؟ کیوں؟ اس کا ایک اپنا احترام اور ادب ہے تاکہ سامنے والے کے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو۔ لہٰذا ترنم کے ساتھ اگر عورت پڑھتی ہے، چاہے قرآن بھی پڑھے، خواتین کے درمیان پڑھ سکتی ہے لیکن مردوں کے درمیان نہیں پڑھ سکتی، اور مرد بھی خواتین کی آواز میں حتیٰ قرآن کی تلاوت بھی نہیں سن سکتے، اس لیے وہ حرام ہے۔ ہاں، وہ خواتین کے درمیان پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، چاہے مرثیہ پڑھے، چاہے نعت پڑھے، چاہے کچھ اور، کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتی ہے اور شریعت نے اس کو الاؤ کیا۔ نوحہ خوانی کے عوض سوز سلام پڑھنے کے عوض منہ مانگی رقم طلب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک فقہی سوال اگر کیا جائے، فقہی اور اخلاقی میں فرق ہے، یعنی دونوں الگ الگ چیزیں، فقہ کا اخلاق سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک منٹ، نہیں، دیکھیں، جب آپ قوانین بناتے ہیں تو آپ قوانین کو جب توڑتے ہیں تو سزا ملتی ہے،
لیکن اگر آپ اخلاق کا مظاہرہ کریں تو کبھی بھی آپ قوانین کو نہیں توڑتے. اس لیے دونوں کا آپس میں تعلق تو ہے، لیکن قانون اس وقت امپلیمنٹ ہوتا ہے جب آپ اخلاقیات کو توڑتے ہیں. میں اس لیے دونوں حوالے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فقہی قوانین اور شرعی قوانین کے تحت جو عام کام ہیں، عبادات اور ایسی چیزیں جو فرض نہیں ہیں، وہاں پر انسان اس کا معاوضہ لے سکتا ہے، ٹھیک. لیکن اخلاقی طور پر یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہتا یہ حرام ہے، لیکن یہ کہتا ہے ناپسندیدہ ہے. اس لیے کہ ایک عشق اور محبت اور مودت کا نتیجہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس کو اخلاقی اعتبار سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے، فقہی اعتبار سے الگ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ اگر حرام اور حلال کی بات کریں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا حرام ہے، لیکن جب آپ اخلاقیات کی بات کریں گے، کہیں گے یار میں حسین کا عاشق ہوں، عشق کی قیمت نہیں ہوتی، عشق کے پیسے نہیں لیے جاتے. ہاں، اب اگر کوئی شخص دور کا سفر کرتا ہے، 1000 کلومیٹر اس نے سفر کیا ہے، جہاز کا اس نے سفر کیا ہے، اب اگر وہ بانی مجلس اور وہ میزبان اس کو اس کے رستے کا خرچہ دیتا ہے، 2-4 پیسے اس کی جیب میں بھی رکھ دیتا، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ شرط کر کے نہیں آ سکتا. اب یہی کیفیت آپ کو ائمہ اہل البیت کی زندگی میں بھری پڑی ہیں، اور آپ کو وہاں پر اس طرح کی ہزاروں داستانیں ملیں گی، ہزاروں واقعات ملیں گے کہ اہل البیت بلواتے تھے، پڑھواتے تھے، مانگتا کوئی نہیں تھا، لیکن اہل البیت اپنی جیب سے عطا کرتے تھے. جب وہ عطا کرتے تھے لوگ لیتے تھے اور اس کو تبرک سمجھتے تھے. اس لیے اگر کوئی شخص خود مطالبہ نہیں کرتا، خود ڈیمانڈ کر کے نہیں آتا، فکس نہیں کرتا، وہ اس نیت سے آتا ہے کہ مولا حسین میں آپ کی عزاداری کے لیے جا رہا ہوں، کچھ ملے تو وہ آپ کی عطا ہے، نہ ملے تو میں آپ کی عطا پر خوش ہوں، یہ بھی آپ کی عطا ہے. تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا اخلاص بھی اپنی جگہ قائم ہے. اب وہ دینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا. نہ دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. اسی عزاداری سے جڑا ہوا ایک قیمتی سوال آخری یہ ہے، آپ شیعہ علماء طبقے پہ الزام یہ ہے کہ عوام کو تو ماتم پہ لگا دیا، نوحہ خوانی پہ لگا دیا، خود علماء ماتم نہیں کرتے ہوئے نظر آتے کہیں بھی. یہ تو میرا خیال ہے غلط تصور ہے، چونکہ ماتم کا مطلب سینہ کوبی ہے. سینہ کوبی میں بھی آپ اگر مجمع میں دیکھیں تو اگر 10,000 کا مجمع ہو تو ان 10,000 میں سے 200 300 400 سینے پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، باقی ہلکے ہلکے سینے پر مار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تو کیا وہ سارے لوگ ماتمی نہیں ہیں؟ لیکن انداز ماتم میں فرق ہے. علماء بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے علماء بعض اوقات اس ماحول کے مطابق اپنے ابا قبا ایک طرف رکھ کر سینہ زنی اور ماتم داری شروع کرتے ہیں، بعض اوقات نہیں، ہلکے پھلکے کرتے ہیں. ممانعت والی بات بھی نہیں ہے، ناپسندیدگی والی بات بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فضیلت ہے. کسی کو موقع ملا اس نے کیا، کسی کو نہیں ملا موقع تو اس نے کم کیا. کم اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے علماء کرام بھی جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں. علماء کرام حتیٰ عزاداری کے صبح سے شام تک جلوسوں میں آپ کو نظر آتے ہیں مختلف جگہوں میں. ہم خود کون سا ایسا جلوس ہے جو زندگی میں ہم نے ایک جلوس چھوڑا ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ وہ دن ایسا ہے جب کوئی عالم ہو یا غیر عالم اس کو گھر بیٹھ کر سکون نہیں ملتا. وہ جاتا ہے ماتم داروں کے درمیان، وہ جاتا ہے عزاداروں کے درمیان، وہ جاتا ہے ان سوگواروں کے درمیان، وہاں پر روتا ہے، ماتم کرتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے عالم اور غیر عالم میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، آخری سوال، یہ جو رسومات ہیں، شبیہات ہیں آپ کے قبر میں بھی اور اطراف میں بھی، یہ جو مقدسات ہیں، اب میں احترام میں یہی کہوں گا، ان کی شرعاً کیا حیثیت ہے، کیا ویلیو ہے، اور کیا یہ ہندوانہ رسم نہیں ہے؟ آپ عام مسلمان کے گھر چلے جائیں، قرآن رکھا ہوا ہے نا، قرآن غلاف میں ہے. جب عام مسلمان اس غلاف کو اٹھاتا ہے تو غلاف کو چومتا ہے یا نہیں؟ چومتا ہے. وہ کپڑا مقدس کپڑا تھا؟ نہیں. کیوں چومتا ہے؟ نسبت کی وجہ سے. قرآن کی وجہ سے. ٹھیک، قرآن کی جلد پر جو کاغذ ہے وہ کوئی مقدس کاغذ تھا؟ نہیں. اس کو چومتا ہے کیوں؟ قرآن کی آیات کی وجہ سے. اصل چیز وہ آیات ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی فرائض میں سے نہیں ہے.
کہ اللہ نے فرض کیا ہوگا یہ کام کرو، لیکن احترام ہے. اس لیے اگر کوئی چیز فرض کریں نبی کریم سے منسوب ہے، اہل البیت سے منسوب ہے، تو اس کا احترام کیا جانا چاہیے، چاہے کوئی بھی چیز ہو. آپ نے تو آج میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ نے بڑے بڑے اہل سنت علماء سے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام نبی کریم کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. میں اس سے آگے نہیں بڑھتا چونکہ وہ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، بعض اوقات انسان ان کی جہالت پہ حیران ہو جاتا ہے. جی ایسے ہی میں وہ باتیں نہیں کروں گا، لیکن کم از کم یہ بات تو ثابت ہے کہ بھئی وضو کے پانی کے قطرے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی خود مقدس نہیں ہے، نبی کریم کے وجود اطہر سے مس ہونے کی وجہ سے مقدس ہے. لہذا جو بھی چیز اہل البیت سے منسوب ہو اس چیز کا احترام ہے، اس چیز کا تقدس ہے، چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ اہل البیت کی وجہ سے. یہی کپڑا جو آپ کے ارد گرد ہے اس وقت علم کی صورت میں، علم بننے سے پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ ہو سکتا ہے کہیں پر جھاڑن کے طور پر کام آتا، لیکن جب آپ نے اس کو جھاڑن نہیں بنایا، لا کے حضرت عباس علمدار کی شجاعت کی علامت کے طور پر ایک علم بنا دیا اس کو، تو اس کی ایک نسبت قائم ہو گئی حضرت عباس علمدار سے اور کربلا سے. ایک عظمت کی نشانی ہے. جو چیز عظمت کی نشانی ہو اس کا آپ احترام کرتے ہیں. آپ پاکستان کا پرچم قدموں پہ رونتے نہیں، لیکن اگر اسی رنگ کا کوئی کپڑا ہو تو اس سے آپ ہر چیز صاف کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پرچم چونکہ آپ کے اقتدار کی، ملک کی، عظمت کی علامت ہے، عزت کی علامت ہے، اس لیے وہاں پر آپ کہتے ہیں میں یہ پرچم گرنے نہیں دوں گا. تو حضرت عباس کے حوالے سے پرچم بھی اسی طرح سے ہے، علم بھی اسی طرح سے ہے. ملک کا پرچم تو مستند ہے. کیا آپ کے پاس میرے سوال کا جواب ہوگا کہ علم واقعی ایک مستند شے ہے اور اس کا اس طرح پنجہ بنا ہونا اور انگلیاں کا ہونا، کیا یہ سرٹیفائیڈ ہے، ویریفائیڈ ہے؟ دیکھیں سرٹیفائیڈ والی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف علاقوں میں کلچر کے طور پر اس علاقے کے کلچر کی وجہ سے اپنائی گئی ہیں. مثلا عزاداری کے بہت سارے مراسم ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر علاقے میں دوسرے علاقے سے مختلف ہیں. مثلا عراق میں عزاداری کا خاص انداز ہے، پاکستان میں نہیں ہے. لکھنؤ میں خاص انداز ہے، کے پی کے میں نہیں ہے. کے پی کے میں خاص انداز ہے، سندھ میں نہیں ہے. جنوبی پنجاب میں خاص انداز ہے، خواتین اپنے گھروں میں کھانا نہیں پکاتی، چارپائی الٹا کر رکھتی ہیں، بسترے سمٹ جاتے ہیں عزاداری کے ایام میں، ان ایام میں. کیوں؟ خاص انداز ہے. عرب ممالک میں یہ ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے یہاں پر سوگ منانے کا اپنا ایک انداز ہے، وہاں پر سوگ منانے کا اپنا ایک سوال انداز یہ کہ ہے. کیوں اگر لہٰذا نماز میں فرق نہیں ہے کسی بھی ایک منٹ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزاداری کے وہ مظاہر جو علاقائی کلچر کی وجہ سے اپنائے گئے ہوں وہ بھی مقدس ہیں، اس لیے کہ اس علاقے کے لوگوں نے امام حسین کی نسبت سے وہ طریقہ اپنایا ہے. لیکن واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے. جو فرائض ہیں وہ ساری دنیا میں ایک ہی ہیں. مثلا نماز ساری دنیا میں ایک ہے، روزہ ساری دنیا میں ایک ہے، کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ چیزیں آپ جب افریقی کلچر میں جاتے ہیں تو اور ہے، ایرانی کلچر میں جاتے ہیں اور ہے، افغانستان کے کلچر میں جاتے ہیں اور ہے، عرب کلچر میں، حتیٰ عربوں کے درمیان بھی عراق کے مختلف علاقوں میں مختلف ہیں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں مختلف ہیں. کیوں؟ اس پر کلچر کا اثر ہے. لہذا جو چیز کسی کلچر میں اڈاپٹ ہو جائے اور وہ چیز دین کے مبادی، اصول اور تعلیمات سے ٹکراتے نہ ہو تو وہ مقدس ہے، اس کا احترام کرنا آپ کو چاہیے. یہ لگتا ہے ایک دن یہ بدھ بن جائیں گے اور بالکل اس طرح پوجا پرستش شروع ہو جائے گی؟ 1400 سالوں سے اب تک تو یہ بت نہیں بنے. اگر یہ 1400 سالوں سے بت نہیں بنے بلکہ امام حسین سے منسوب ہونے کی وجہ سے محترم رہے تو اب کون سی ایسی وجہ آ سکتی ہے جو اس کو بت بنائے؟ ہاں اگر کوئی اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے تو وہ چاہے خود امام حسین ہی کیوں نہ ہو، اگر پوجا پاٹ شروع ہو جائے تو یہ شرک ہے، اس کا خود امام حسین منع کریں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج